بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ سیدی یا حبیب اللہ۔ یوٹیوب چینل سے قاری محمد ریاض قریشی کا سلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت سے لوگوں نے یہ کہا ہے کہ ہمیں اپنا گھر چاہیے، کوئی ایسا وظیفہ بتائیں کہ اپنا گھر مل جائے۔ ہم نے یہ بہت بار دیکھا ہے کہ لوگ اپنی دعاؤں میں کہتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں ایک گھر دے دے، چھوٹا سا گھر دے دے تاکہ ہم اپنی زندگی گزار لیں، کوئی کچا پکا ہی دے دے، اسی میں اپنا وقت گزار لیں۔ ہر آدمی کی، ہر عورت کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس کا اپنا ذاتی گھر ہو، تو ہونا بھی چاہیے انسان کے پاس ذاتی گھر، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، یہ تو اس کی قسمت کی بات ہے، لیکن اپنا گھر ہونا چاہیے۔ جب شادی ہوتی ہے کسی لڑکی کی اور وہ جاتی ہے کہیں اپنے سسرال میں، تو اس کی لڑکی کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ ہم سیپریٹ رہیں، ہم اپنا گھر لیں تو خوشحال زندگی گزاریں۔ تو آج میں آپ کے لیے انتہائی مجرب جو وظیفہ لے کر آیا ہوں تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنا گھر عطا فرمائے۔ یقین بہت بڑی چیز ہے کہ انسان یقین اور یکسوئی کے ساتھ جب انسان کوئی وظیفہ کرتا ہے تو اس کو پورا یقین ہونا چاہیے کہ یہ کام میرا ہو کر رہے گا۔ اب وظیفے نہ قبول ہونے کی بہت سی وجہ ہیں۔ جب میں وہ وجہ بتاتا ہوں تو انسان کو کیونکہ سمجھ نہیں ہے دین کی زیادہ، تو اس لیے وہ سمجھتا نہیں ہے، لہٰذا میں مختصر آپ کو بتاتا ہوں کہ سب سے پہلے کوئی بھی وظیفہ آپ شروع کریں تو آپ 2 رکعت نماز استغفار کے ضرور پڑھا کریں۔ پہلے 2 رکعت نماز استغفار کے پڑھیں تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کرے، اللہ سے معافی مانگیں، اللہ کو راضی کریں، اور خود بھی یہ کہیں کہ اللہ ہم آپ سے راضی ہیں، یا اللہ میں راضی ہوں، تو ہم سے راضی ہو جاؤ۔ بس یہ دعا کر کے آپ وظیفہ شروع کر دیں، انشاءاللہ عزیز آپ جس مقصد کے لیے بھی آپ وظیفہ کریں گے اس مقصد میں آپ کو کامیابی ہوگی۔ ہمیشہ وظیفہ کرنے کا یہی طریقہ رکھیں۔ تو آج آپ کو اپنا گھر چاہیے، اچھا گھر چاہیے، اللہ سے بڑا گھر مانگو۔ اچھا، اللہ کوئی غریب تھوڑی ہے کہ چھوٹا گھر مانگو، اللہ سے مانگو تو بڑھ چڑھ کے مانگو اللہ سے، تو اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں، اللہ دے گا انشاءاللہ، دنیا میں بھی دے گا، آخرت میں بھی دے گا۔ جو دنیا کے طلبگار ہیں اللہ ان کو دنیا میں دیتا ہے، جو آخرت کے طلبگار ہیں اللہ ان کو آخرت میں بھی دیتا ہے، جو دونوں کے طلبگار ہیں اللہ دونوں جہاں میں دیتا ہے۔ یہ انسان کی نیت کے اوپر ہے۔ انسان جب ایک بار کہتا ہے سبحان اللہ تو جنت میں ایک درخت لگا دیا جاتا ہے جس کا سایہ اتنا بڑا ہوتا ہے کہ ایک تیز ترین گھوڑا اگر دوڑتا رہے تو 50,000 سال کے بعد وہ سایہ ختم ہوتا ہے ایک بار سبحان اللہ کہنے سے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ تو سورہ نصر 123 بار آپ نے فجر کی نماز کے بعد پڑھنا ہے۔ 17 دن کا یہ عمل ہے، 17 دن آپ نے پڑھنا ہے۔ اول آخر درود شریف لازمی پڑھیں۔ بعض اوقات لوگ یہ کہتے ہیں اپنے کمنٹس میں کہ جی اس میں درود شریف پڑھنا ہے کہ نہیں پڑھنا۔ ہر وظیفے میں درود شریف لازمی ہے، سوائے اس کے کہ جو وظیفہ دشمنی کے لیے دی جاتا ہے کہ فلاں دشمن خاک میں مل جائے، ختم ہو جائے، اس میں درود شریف نہیں پڑھنا چاہیے۔ باقی جتنے بھی وظیفے ہیں سب میں درود شریف لازمی ہے۔ بعض دفعہ ہم بھول بھی جاتے ہیں کہنا کہ آپ درود شریف پڑھیں، تو اگر ہم بھول جائیں تو آپ خود درود شریف ضرور پڑھا کریں۔ اول آخر درود شریف 7 بار، 123 بار سورہ نصر، 17 دن کا یہ وظیفہ ہے۔ بیچ میں ناغہ نہ ہو، اگر ناغہ ہوا تو دوبارہ سے آپ کو شروع کرنا پڑے گا انشاءاللہ عزیز۔ گھر آپ کے نام،
تو ملتے ہیں اگلے پروگرام میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔